सबक आमोज भी होते हैं। हाँ जी, किस्से जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये मुख्तसर होते हैं और इनमें एक मीनिंग होता है कि पूरी स्टोरी में कोई ना कोई बात छुपी होती है जो समझने की होती है, जो सबक आमोज होती है। ठीक है। हिंदू व पाक में मुल्ला दो प्याजी और शेख चिली के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुर्की के मज़ाही अदब में एक किरदार मुल्ला नसीरुद्दीन का है। जी, मुल्ला नसीरुद्दीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इसमें जो तुर्की का मज़ाही अदब है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत पाई थी, जो आलमगीर शोहरत हासिल कर चुका है। हाँ जी, ये इसकी शोहरत जो है वो पूरी दुनिया में है, फैली हुई है। ठीक है। यूनान सिसली अरब ममालिक में ये किस्से अवाम की ज़ुबान पर हैं। रूस ने तो मुल्ला नसीरुद्दीन पर फिल्म भी बनाई है। जी, उन्होंने जो फिल्म जो है वो बना दी थी उस पर। ये ममालिक इन किस्सों को अपनी लोक कहानियां भी कहते हैं। हाँ जी, इन किस्सों को लोक कहानियां भी कहते हैं। मे भी आपने पहले सुनी ये लफ्ज़ जो पहले सुना हो। अक्सर कहते हैं जी लोक कहानी सुना। लोक कहानी का होता है कि जिसमें कोई पुरानी चीज़ हो, जिसमें कोई दास्तान हो, किसी के बारे में पूरी एक स्टोरी हो, लोक कहानी हो, यानी किसी इंसान के मुतलिक वो कहानी हो। ठीक है। और उस कहानी में उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पहलू जो है वो बयान किए जाते हैं। ठीक है। पहले ये तमाम किरदार ख्याली समझे जाते थे, अब इनके बारे में तहकीक की गई है और कब्रें भी ढूंढ निकाली गई हैं। बहरहाल ये किरदार असली हो या ख्याली, इनसे मंसूब किससे दिलचस्प और सबक आमूज है। हाँ जी जी, जब आप इन किस्सों को पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है इनमें दिलचस्पी आती है, क्योंकि ये इस तरह लिखे गए हैं, इस तरह ये बयान किए गए हैं। इनकी नोयत इस टाइप की है कि जब आप इनको शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो जब तक आप एंड पे इनके आखिर तक नहीं ना आते, आपको सुकून नहीं आता। आप कहते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो कोई ना कोई ऐसी एंड पे बात छुपी होगी। जैसे कि स्टार्ट उन्होंने किया होता है उसी तरह वो दरमियान में और इसी तरह वो एंड तक ले जाते हैं। और ये लोग, ये जो है होता है, जो भी लोग, आप हैं, मैं हूँ, जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारे लिए एक सबक आमूज चीज होती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसमें छुपी होती है जो जो जिसका कहीं ना कहीं पहलू हमारी हमारी जिंदगी में, हमारे प्यारों की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये लिंक कर जाता है। तो ऑटोमेटिकली हमें इसमें जो है वो दिलचस्पी आ जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हम किस्सा पढ़ेंगे वो है लिबास का एहतराम। जो मुल्ला नसीरुद्दीन खुशपोश आदमी थे। ठीक है। मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में है, जो कि खुशपोश आदमी थे। अमूमन दावतों में बेहतरीन लिबास में जाया करते। जी, इनकी खूबी थी कि ये जब भी कहीं दावत में जाती थी तो इनका लिबास जो होता है वो बड़ा खूबसूरत होता था, बड़ा वो अट्रैक्टिव होता था, लोगों को अट्रैक्ट करता था और बड़ा इन्होंने महंगा लिबास पहना होता था। ठीक है। एक बार वो सादा और पुराने लिबास में ही दावत में चले गए। दावत में किसी ने भी इनकी तरफ तवज्जो न दी। उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी, चुनाचा इसी वक्त वो वहां से उठे और घर पहुंच कर लबाज फाखरा वहाँ तब लफ्ज जो लबाज फाखरा जो है वो यूज किया जाता था कि जो उम्दा लिबास होता था, पहनकर दावत में पहुंच गए। इस बार उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लिबास की जो वो पुराने दौर में लिबास की ना बड़ी वैल्यू होती थी। ठीक है। तो इस दफा जो था ना उन्होंने सादा इस दफा लिबास पहन लिया तो उनको किसी ने वहां पहचाना नहीं है, तो उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। वो वापस चले गए और वो अपना खूबसूरत तरीन महंगा तरीन लिबास फाखरा पहनकर दावत में गए और इस बार उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया। बहुत अच्छी नशिस्त पर बिठाया गया। ठीक है। जब मुल्ला के सामने खाना रखा गया तो उन्होंने खुद खाने की बजाय अपने लिबास को खाने का हुक्म दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब मैं पहले जब मैं सादा लिबास में आया था तो मुझे तो किसी ने वैल्यू नहीं दी, मुझे किसी ने अच्छी जगह पर बिठाया नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि वाह जी ये आ गए हैं, ये तशरीफ लाए, हम इनको कहीं पे बिठाएं। तो क्या हुआ कि जब वो दोबारा वापस गए और खूबसूरत लिबास में लिबास फाखरा में आए तो उनको क्या कहा किया गया कि अच्छी नशिस्त पर बिठाया गया। लिहाजा जब उनको खाना पेश किया गया तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो खाना था वो अपने लिबास को खाने का हुक्म दिया ताकि लोग जान सके। लोगों को बड़ी हैरत हुई, हाजरीन ताजुब से पूछने लगे कि ये क्या हरकत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, इस लिबास की वजह से ही मुझे खाना मिला है। तो ये बात दुरुस्त थी, क्योंकि इस लिबास की वजह से ही उनको खाना दिया। जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा खूबसूरत लिबास है तो साथ ही उनको उनका जो है वो खाना भी पेश कर दिया गया। इसमें एक ये छोटे से किस्से में आपको क्या मतलब कि जो है वो लेसन मिला है कि जैसे कि आज के दौर में ब्रांड की बड़ी वैल्यू है ना। जब आप ब्रांड पहनते हैं और अच्छे अच्छे आपने ज्वेलरीज पहनी होती है लड़कियों ने और लड़कों ने अच्छे अच्छे जॉगर्स पहने होते हैं, टॉप क्लास की अच्छी अच्छी चीजें पहनी होती हैं,
ٹھیک ہے. تو جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو برانڈ کی ویلیو, آپ کے ہاتھ میں اچھا فون ہوتا ہے. اسی طرح پرانے دور میں جولری کی بڑی ویلیو تھی جی, بڑے بڑے زیورات پہن لیے جاتے تھے, عمدہ لباس پہن لیا جاتا تھا, لباس فاخرہ پہن لیا جاتا, تو کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ تو بڑا امیر ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو پوچھا جاتا تھا. تو لہٰذا اس میں بھی, اس قصے میں بھی یہ جو ہے چھوٹا سا جو ہے وہ سبق دیا گیا ہے کہ اس دور میں بھی لباس کو ویلیو دی جاتی تھی کہ بندے کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کی امیریت پہ ہوتی تھی, جیسے کہ آج کے دور میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسی طرح اس کا جو ہے موضوع بھی دیا گیا لباس کا احترام. ٹھیک ہے, کہ انسان کا احترام نہیں ہے, لباس کا احترام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آگے جلدی سے نیکسٹ پہ جائیں گے. سفید داڑھی کی گواہی اگلا قصہ ہے. یہ بھی ملا نصیر الدین کا ہے. ایک روز ایک ہمسایہ ملا نصیر الدین سے گدھا مانگنے آیا. ملا کو اکثر تجربہ ہوا تھا کہ جب کبھی کوئی شخص کسی کام کے لیے گدھا مانگ کر لے جاتا تو اس پر بہت بوجھ لاد کر اکثر اسے بیمار کر دیتا. انہوں نے یہ سب باتیں سوچ کر جواب دیا کہ گدھا اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے, کوئی دوست مانگ کر لے گیا ہے, جب واپس کرے گا تو لے جانا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گدھے نے صحن سے بلند آواز میں ڈھینچو ڈھینچو کرنا شروع کر دیا. ڈھینچو ڈھینچو کیا گدھے کی آواز ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو ملا کے ہمسائے نے حیران ہو کر کہا, ملا صاحب اتنا بڑا جھوٹ, آپ فرماتے ہیں کہ گدھا گھر میں نہیں ہے, پھر یہ آواز کس کی ہے؟ ملا نے جواب دیا, عجب کم سمجھ اور بے مروت آدمی ہو, جب میں کہہ رہا ہوں کہ گدھا گھر پر موجود نہیں ہے تو تمہیں میری سفید داڑھی پر اعتبار نہیں لیکن گدھے کی آواز پر تم نے اعتبار کر لیا. جی, تو یہ بھی ایک بڑا چھوٹا سا خوبصورت سا قصہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملا جو ہے وہ ظاہری بات ہے بوڑھے ہو چکے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی نہ کوئی جب بھی گدھے کو کیونکہ ہم جو ہے ہمیں جانوروں کی قدر تو ہے نہیں. جب بھی آپ نے دیکھا کسی بھی انسان کے پاس جانور ہے, آپ کو بھی یہ بات سننے میں آئی ہوگی کہ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے, کیونکہ جانور سمجھتے ہیں, کیونکہ جانور تو بے زبان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو مرضی جانور کو دے دیا جائے, کھا لیا, نہیں کھایا تو نہ کھایا, ہم انسان ہیں, ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, جانوروں کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو ملا نصیر الدین جو تھے ان کو جو تھا نا وہ اس کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی گدھا لے کے جاتا ہے تو اس سے برا سلوک کرتے ہیں, اس میں بہت زیادہ وزن ڈال دیتے اور بعد میں گدھے کی جو حالت ہے وہ بہت بری, جب واپس کرتے ہیں تو وہ بہت بری حالت میں اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اس دفعہ آدمی کو جو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کہ گدھا اس وقت گھر پہ نہیں ہے تو میں نہیں دے سکتا. تو جب اس نے اس کی آواز سنی ڈھینچو ڈھینچو کی, تو انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو میری سفید داڑھی پہ اعتبار نہیں, جب میں نے کہہ دیا ہے. سفید داڑھی کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو بزرگ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, کہ ہم بھی اکثر کہتے ہیں کہ یار بزرگ ہے, بوڑھا بندہ ہے, چھوڑ دو کوئی بات نہیں. یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کے احترام میں اگر وہ کچھ غلط بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے احترام میں جو ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اس بات کو, غلط بات کو بھی ہم اوائڈ کر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں بوڑھا بندہ ہے. اسی طرح ادھر بھی یہ انہوں نے بتایا کہ سفید داڑھی کی گواہی اس نے یہ دی ہے کہ بھئی اب میری سفید داڑھی ہے تو تم اتنے کم سمجھ اور بے مروت ہو کہ تمہیں گدھے کی آواز پہ اعتبار آ رہا ہے تو میری سفید داڑھی پہ اعتبار نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے انہوں نے اس چھوٹا سا جو ہے نا بوڑھے آدمیوں کی رسپیکٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ پیج پہ آئے, ہم نے جلدی جلدی جانا ہے کلیجی پکانے کی ترکیب پہ. ٹھیک ہے, یہ بھی ملا نصیر الدین کی ہے. ملا نصیر الدین نے ایک روز کلیجی خریدی. پاس ہی ایک دوست کھڑا تھا, اس نے پوچھا ملا کبھی کلیجی پکائی بھی ہے؟ ملا نے انکار میں جواب دیا. ملا کے دوست نے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر ملا کو دی کہ اپنی بیوی کو دینا, وہ یہ پڑھ کر پکا دے گی. ملا نے بہت شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلے. راستے میں ایک چیل نے جھپٹا مارا اور کلیجی لے اڑی. ملا بہت زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگے, کلیجی تو لے گئی مگر پکائے گی کیسے, ترکیب تو میرے پاس ہے. یہ کیا ہے, یہ ایک بہت مزاحیہ چھوٹا سا قصہ ہے نا. دیکھے کہ وہ ملا نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کلیجی اس نے تو کچی کھانی ہے. آپ کو پتہ ہے جانور کون سا پکا پکا کے کھاتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو کلیجی کی ترکیب لکھوا لی تھی, تو جب میں وہ لے کے آ رہا تھا تو چیل نے جھپٹا مارا, لے گئی. اور وہ مسکرائے, ان کو ان کا اپنی کلیجی کے جھپٹا مارنے کا یا چیل کے لے جانے کا افسوس نہیں ہوا. وہ ہنسنا شروع ہو گئے. وہ کیا کہنا شروع ہو گئے کہ لو جی یہ کلیجی تو لے گئی ہے تو اس کو پکائے گی کیسی, ترکیب تو میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مزاحیہ جو ہے وہ ایک قصہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, جس کا نام انہوں نے کلیجی کی ترکیب رکھا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جی
یہ جو میں نے آپ کو لیسن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے سے قصے ہیں, اس میں ہم کوئی ورڈز میننگ کوئی وہ آنسر کویشچن کسی کی طرف نہیں آئیں گے. ہم جو ہے وہ نیکسٹ آئیں گے. ہم نے صرف اس کو ریڈ کرنا تھا اور میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا تھا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, جو آپ نے بڑی اچھی طرح, میرا خیال ہے آپ کو بڑی اچھی طرح اس کی وضاحت ہوگی. وضاحت سے میں نے کروایا اور آپ نے سن بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. نو ٹیچر, کیا ہوا ہے, کیا نہیں سمجھ آئی؟ ویری مچ فنی. جی لاسٹ جو قصہ بڑا فنی تھا جو میں نے آپ کو سنایا. پہلے والے قصے اسی طرح کے ہوتے تھے, کوئی فنی ہوتے تھے, کسی میں سبق آموز بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور لوگ بڑے شوق سے ان قصوں کو سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ابھی فاسٹلی جو ہے آئے پیج 25 پہ اور اپنے ہاتھوں میں پینسل سب بچے پکڑ لیں. یہ کام جو ہے میں چاہوں گی جو بھی کام میں کروا رہی ہوں آپ لوگ پینسل سے کریں. ٹھیک ہے, جی. کے اور کے کا استعمال. کے ایک کے ہے ہے والا, اسے کہتے ہیں حرف بیانیہ, یعنی کہ حرف بیان کے کوئی بات جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے کے کا استعمال کیا. جو سادہ جو الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملے کو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنی پینسل سے نا لکھنا ہے یہاں پہ. پینسل کے ساتھ آپ نے اوپر لکھنا ہے اردو بی, جیسے میں نے آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پینسل سے آپ نے اردو بی لکھنا ہے اپنی بک پہ, اور بک پہ ہی آپ نے ڈیٹ لگانی ہے صفحہ نمبر 25 پہ. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ قواعد کے اور کے بارے میں وضاحت کرنے جا رہی ہوں. جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, میں نے لکھا ہوا ہے کے اور ہے کو جب جوڑیں گے تو یہ والا کے بن جائے گا, جو کہ ہوتا ہے لفظ سے, جو کہ ہوتا ہے حرف بیان. ٹھیک ہے, کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ استاد نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولو, یہ حرف بیان ہے. یعنی کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک جو ہم لائن بولتے ہیں اس کو اگلی لائن کو جوڑتے ہیں, اس میں ہم کے لکھتے ہیں کہ اس سے آگے کچھ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, یہ سنو, یہ غور سے سنو, اس کے لیے ہم کے کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسے حرف بیان بھی کہتے ہیں. یہ دو جملوں کے درمیان یعنی بیان کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ کہ جو ہے یہ ہوتا ہے واضح کرنے کے لیے, جو اس چیز کو ہم بیان کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے ہم کے لگاتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو آگے والی بات ہے وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر 2 والا جو کے اور یہ ہے, اس کے اور یہ کو ملانے سے کے بنتا ہے, جو کہ جملے کے تعلق کرنے کے استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ تعلق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ تم خالہ کے گھر جا رہے ہو, خالہ کے گھر, یعنی کہ کے بغیر جو ہے وہ ہمارا جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. یہ حرف کے جو ہے اس کا آنا یہاں پہ ضروری ہے جملے کو مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیا تم خالہ کے گھر جا رہے ہو, ہم لکھے کیا تم خالہ گھر جا رہے ہو. اس کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا, تو اس لیے حروف تہجی میں جو حروف ہیں اس میں جب کے اور یہ کو جوڑا جاتا ہے تو کے بنتا ہے, اور اس کے کو جو ہے وہ جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے جی ہمارا اگلا پیراگراف جو آ رہا ہے اس میں آپ کو میں نے کے اور دوسرے کے یہ اور کے ہے کا جو ہے بڑی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے. اور ابھی جو ہے آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, جی. درج ذیل خالی جگہوں کو کے اور کے کی مدد سے پر کیجیے. یہ آپ کا اردو بی کا کام ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اوپر اردو بی لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک صحافی نے جارج برنارڈ شاہ سے انٹرویو کے دوران پوچھا. کون سا کے آئے گا؟ یہ والا کے فرسٹ میں. ایک صحافی نے, میں نے یہاں پہ میں آپ کا جو ہے وہ آؤٹ لائن کرتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایزی ہو, آپ غلط نہ لکھیں. ٹھیک ہے, ایک صحافی نے جارج برنارڈ شاہ سے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ دوسرے والے میں کون سا کے آئے گا؟ یہ ہے حرف بیان, آگے وہ کچھ بیان کرنے جا رہا ہے. دوسرے والے میں ہے والا کے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ والا کے. کہ آپ کی طویل عمر کا راز کیا ہے؟
جی آگے اس نے کچھ بیان کیا ہے نا تو لہذا ہے والا کے آئے گا. برنارڈ شاہ نے جواب دیا کہ وہ آگے پھر جواب انہوں نے جب دیا تو وہ آگے پھر کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہے والا کے آئے گا, یہی والا جس کو میں نے آؤٹ لائن کیا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ سر ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھتا ہوں. انٹرویو شائع ہوا تو برنارڈ شاہ کے لاکھوں مداحوں نے پڑھا کہ اب کون سا آئے گا, یہ والا جو جملے کو کمپلیٹ کرتا ہے. انٹرویو شائع ہوا تو برنارڈ شاہ کے لاکھوں مداحوں نے پڑھا اور ہزاروں نے سر پر برف رکھنا اور پاؤں سنکنا شروع کر دیا. نتیجے میں کسی کو سرسام اور کسی کو بخار ہو گیا. چنانچہ ایک ہفتے کے اگین یہ والا کیا آئے گا جملہ مکمل کرنے کے لیے ہے والا یہ والا سوری کے بعد لوگوں کا ایک جلوس. چنانچہ ایک ہفتے کے بعد لوگوں کا ایک جلوس برنارڈ شاہ کے دروازے پر پہنچا. مظاہرین سے برنارڈ شاہ نے کہا کہ بے وقوفو, کون سا کے آئے گا, ہے والا کے, کہ بے وقوفو دراصل سر ٹھنڈا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں, یہ پھر آگے کچھ بیان کرنے جا رہا ہے نا حرف بیان, تو پھر دوبارہ ہے والا یہی کہ آئے گا, ہے والا کہ میں کبھی غصے میں نہیں آتا اور پاؤں گرم کرنے سے مراد یہ تھی کہ میں ہمیشہ پیدل چلتا ہوں, یہی میری طویل العمری کا راز ہے. اگین کہ یہی آئے گا کہ, کیونکہ وہ آگے پھر کچھ وضاحت کرنے جا رہا ہے, حرف بیان کرنے جا رہا ہے کہ میں ہمیشہ پیدل چلتا ہوں, یہی میری طویل العمری کا راز ہے. ٹھیک ہے, اگین یہی کہ آئے گا. یہاں تک جب آپ بچوں نے ڈن کر لیا ہے تو پلیز ان باکس کیجئے چیٹ باکس میں جا کے, اور میں ابھی آپ چیٹ باکس میں دیکھنے جا رہی ہوں. جی لکھیں ڈن ٹیچر, موسٹلی بچوں نے ڈن کیا. آپ کریں, میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں, کریں آپ کام. موسٹلی اسٹوڈینٹس نے کر لیا کام. گڈ. کے اور کے کی جو میں نے وضاحت کی آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ یس گڈ, شاباش, سب نے لکھا جی ٹیچر, ویری گڈ, شاباش, گڈ. اوکے گڈ. جی میں آپ کی ذرا اٹینڈنس لینے جا رہی ہوں, ذرا ویٹ کیجیے گا. تب تک آپ اپنا کام کمپلیٹ کریں جہاں تک میں نے کروایا. سب بچے ذرا اپنا کام ری چیک کیجیے گا. 51 students are in my class. Okay. بیٹا ویٹ, آپ اپنا کام کمپلیٹ کیجیے گا. سب بچے اپنا کام کمپلیٹ کیجیے گا.
जी कर लिया है? सब बच्चों ने काम कंप्लीट कर लिया है? ज़रा चैट बॉक्स में जाके यस कीजिएगा। गुड, यहाँ तक सबका हो गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मैं चाहूँगी कि अभी 2-3 मिनट रह गए हैं, लेकिन आप सब अगर कोऑपरेट करें तो हम नेक्स्ट ये वाला तज़कीर और तानीस वाला कर सकते हैं। नो बेटा, आई डोंट थिंक सो कि आप ये वाला करेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी तो आपको पता चलेगा, इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि आप ये काम गलत करें। ठीक है, इसलिए यहाँ तक की जो है आपने रखना है अपना काम। ठीक है, यहाँ तक जो है आपने अपना काम कंप्लीट रखना है कल सबने। और कल हम तज़कीर और तानीस जो है वो 25 पेज वाला जो है वो मैं आपको करवाऊंगी, और नेक्स्ट वाला पेज भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो है वो कल हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने पीछे वाला भी सारा जो है अपनी रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, सब बच्चे अपनी रीडिंग जो है वो कर लीजिएगा साथ में। ओके किस्से और दास्ताने की रीडिंग, और अगर कल किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपके पास 1-2 मिनट्स रह गए हैं, अगर आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क। ठीक है, ओके। यस बेटा, मी आर फाइन, थैंक यू सो मच। Yes, all of you are fine. I'm fine. Thank you so much. Myself, yes. Good. What will write in first two? First, एक सहाफ़ी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से इंटरव्यू किए। इसमें ये वाला के आना है, दौरान पूछा, और अगले में के आपकी, अगले वाले में ये वाला के आना है। ठीक है, पहले वाले में ये वाला के आना है और नेक्स्ट वाले में ये वाला के आना है। ठीक है, ओके। जी जी बेटा, आज का काम आपका यहाँ तक है। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इसकी रीडिंग आपने करनी है, और कल मैं आपको आगे भी हमारा उर्दू बी का ही काम है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम सब जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेसन। ठीक है, ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। Thank you, teacher. Thank you, जी student, for टीचर, joining us. Thank you.